اب مولانا عبدالماجد دریابادی سے مرحوم کی تفسیر ہے، تفسیر ماجدی، بہت مشہور، بہت زبردست تفسیر ہے، اس کے اندر بھی ان کا یہ مقصد، انہوں نے بھی یعنی ہمارے جو روایتی، اب مودودی صاحب، اصلاحی صاحب تو یہ ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ روایتی اس سے ہٹ گئے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو مسالک کی حد بندیوں میں لوگ نہیں رکھتے، نہ مسالک والے ان کو مانتے ہیں، تو ہم ان کو مسالک سے ماورا علماء کہتے ہیں۔ لیکن دریابادی صاحب جو ہے وہ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مکتب سے ان کا تعلق تھا، مولانا شریف علی ہاتھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں وہ بیعت بھی تھے، تو انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ذبح بقر کا جو مقصد ہے وہ وہی ہے، یعنی ایک تو اس مقتول کے اس قاتل کا سراغ لگانا، اور دوسرا گائے کی تقدیس کا خاتمہ، یعنی وہ کہتے ہیں دونوں ہے۔ لکھتے ہیں اسرائیلیوں میں ایک واقعہ قتل کا ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ذبح گاؤ کا حکم اسی سلسلے میں ملا۔ اس کی کچھ تصریح اگلی رکوع میں ہے۔ یہ زمانہ وہ ہے کہ صدیوں تک مصر میں اور مصر والوں کے درمیان رہتے رہتے بہت سے مشرکانہ رسوم توحید کے علمبردار اسرائیلیوں میں پھیل چکے ہیں، اور گائے کی عظمت بلکہ تقدیس ان کے دلوں میں رج چکی ہے۔ ہندوستان کی طرح مصر میں بھی گائے کی تقدیس مشرکانہ مذہب کا ایک جز تھی۔ توریت میں اس اسرائیلیوں کو ذبح گاؤ کا حکم خاص قیدوں اور شرطوں کے ساتھ بار بار ملا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو کہو کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو تجھ پاس لائے، تم اسے العیزر کاہن کو دو تو اسے خیمہ گاہ سے باہر لے جائے اور وہ اس کے حضور ذبح کی جائے۔ یہ وہی کتاب گنتی سے حوالہ۔ پھر جو شہر مقتول سے زیادہ نزدیک ہے اسی شہر کے بزرگ سے ایک بچیا لے جس سے ہنوش کچھ خدمت نہ لی گئی ہو اور جوئے تلے نہ آئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو ایک بیڑاوی میں جو نہ جوتی گئی ہو نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور اس وادی میں اس بچیا کی گردن کاٹے۔ استثناء جس کا حوالہ مولانا امین حسن اصلاحی مرحوم نے دے کر اس سے انہوں نے قسامہ کا تصور اخذ کیا تھا۔ اصلاً صرف گائیں کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکامات وغیرہ یا گائیں کو ذبح کرنے کے بار بار حکم ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ اور اچھا وہ کہتے ہیں کہ بقرۃن جو ہے یہ صرف اصلاً صرف گائیں کے لیے ہے، اور سور کا مؤنث ہے، یعنی عربی میں سور جو ہے وہ بیل کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ لیکن بعض مفسرین نے اسے گائے اور بیل دونوں کے لیے عام رکھا ہے، اور یہاں اس سے بیل مراد لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ جو تصور مقتول کے جسم پر اس گائے کا ایک حصہ مار کر اس سے وہ قاتل جو ہے مقتول جو ہے وہ ایک وقتی طور پر زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بھی بتایا ہے، تو اس حوالے سے بھی امین حسن دریابادی صاحب نے لکھی ہے کہ ایک دوسرے پر الزام جو لگایا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یعنی اصل قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، کوئی کہتا تھا قاتل فلاں ہے اور کوئی کہتا فلاں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے۔ درا کے معنی جگڑنے کے بھی ہے اور دفع کرنے کے بھی ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دفع کرنے ہی کے معنی میں آیا ہے، مثلا فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ وَيَدْرَؤُوا عَنْهَا الْعَذَابَ يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ یہاں فَادَّارَأْتُمْ بروزر افعلتم سے مراد آپس میں جگڑنے اور ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یعنی اصل قاتل کا پتہ رکوع سابق میں جو حکم ذبح گاؤ کا ملا تھا وہ جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے شاید اسی موقع کے لیے تھا۔ تو انہوں نے اس کو تھوڑا اس طرح سے بیان کیا کہ مفسرین کا جو خیال ہے وہ شاید اسی موقع کے لیے تھا۔ تو یہ میں نے چاہا کہ ایک دو اہل سنت تفسیروں سے اور پھر جمہور اہل سنت مفسرین کا یہ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس ذبح گائے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس قتل کے فیصلے کو سلجھانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنا حمید نسیم صاحب ہے جن کی تفسیر ہے تعارف القرآن، اس میں بھی انہوں نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ تقدیس گائے کا جو تصور تھا اس کو توڑنے کے لیے حکم دیا گیا۔ اور پھر کچھ قدیم اہل سنت مفسرین نے بھی ضمناً اس کا ذکر کیا ہے کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا مقصد ایک مقصد جو ہے وہ اس گائے کے تقدیس کا جو تصور ان کے ہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو دور کرنا یا اس کو توڑنا تھا۔